ادا جعفری 1924 میں بدایوں کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ جب ان کی عمر 3 برس تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بچپن ننہال میں گزرا۔ والد کی شفقت سے محرومی کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ان کی تعلیم گھر پر ٹیوٹر رکھ کر کرائی گئی۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگریزی میں مہارت حاصل کی۔ باقاعدہ کالج میں جا کر تعلیم حاصل نہ کر پانے کا ان کو ہمیشہ سے ملال رہا۔ ان کو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شعر کہا اور ڈرتے ڈرتے ماں کو سنایا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی ابتدائی غزلیں اور نظمیں 1940 کے آس پاس اختر شیرانی کے رسالہ رومان کے علاوہ اس وقت کے معیاری ادبی رسالوں شاہکار اور ادب لطیف وغیرہ میں شائع ہونے لگے۔ جدید شعر و ادب کے معماروں میں ادا جعفری ایک امتیازی مقام کی مالک ہے۔ ان کو اردو شاعری کی خاتون اول کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شاعری نے 20ویں صدی کی وسطی دہائیوں میں باعتبار رہنمائی اور اثر پذیری اردو کی خاتون شعراء کے حق میں وہی کردار ادا کیا جو 18ویں صدی میں ولی دکنی نے عام شعراء کے حق میں ادا کیا تھا۔ 90 سال کی زندگی گزار کر 2014 میں ادا جعفری کا انتقال ہوا۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، حیران ہے لب بستہ ہے دل گیر ہے غنچے، حیران ہے لب بستہ ہے دل گیر ہے غنچے، خوشبو کی زبان میں تیرا پیغام ہی آئے، لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے، تاروں سے سجا لیں گے رہ شہر تمنا، تاروں سے سجا لیں گے رہ شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔